الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والمشرکین والکافرین والمنافقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مجلس ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یعنی ہمارا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم مجلس کے ذریعے اور مجلس کے ایک گرد جو دوسرے کارہائے خیر انجام پاتے ہیں، ان سارے اعمال خیر کو انجام دے کے اس کا ثواب اس تک پہنچا سکیں جو ہے لیکن ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کل تک ہمارے درمیان تھا تو ہم اس کی خدمت کر رہے تھے، لیکن مالک کے کرم نے گنجائش بڑھا دی خدمت کی جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہا۔ میں نے ایک لفظ کہا تھا، شاید آپ کو متوجہ نہیں کر سکا، کہ ہے اس کی خدمت کرنا ہے جو اب بھی ہے لیکن ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ کل تک جب ہمارے درمیان ہوتا ہے وہ جس کی ہم ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، خدمت تب بھی کرتے تھے، مالک نے اس خدمت کے دائرے کو پھیلا دیا ہے کہ درمیان نہ رہے تب بھی خدمت تم کرو گے، مگر ایک فاصلے، ایک فرق کے ساتھ ایک اور وسعت اس نے پیدا کر دی ہے۔ کل تک ہم خدمت کر رہے تھے، اگر پانی ہم پلاتے تھے تو پانی ان کے بدن میں جاتا تھا، میرے بدن میں نہیں آتا تھا۔ پانی کا جو اثر تھا وہ ان کے لیے مرتب ہوتا تھا، میرے لیے مرتب نہیں ہوتا تھا۔ ہم دوا کھلاتے تھے، ہم کھانا کھلاتے تھے تو اس کا فائدہ ان کو پہنچتا تھا، مجھے نہیں پہنچتا تھا۔ لیکن اب خدمت کا سلسلہ یہ ہے کہ اب ہم آنے والے مہمان کو پانی بھی پلائیں گے تو اس کا فائدہ اسے بھی ملے گا جسے پلا رہے ہیں، اور اس کو بھی ملے گا جس کے لیے پلا رہے ہیں۔ کل تک جب تک وہ زندہ تھے خود قرآن پڑھتے تھے تو انہیں ثواب ملتا تھا، آج بدلہ یہ ہے کہ اب ہم قرآن پڑھیں گے تو ثواب انہیں بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا، ہمارے میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ تو ایصال ثواب کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس مذہب نے جس نے ہم کو
زندگی کے ہر معاملے میں کیا کرنا ہے صرف یہی نہیں سکھایا ہے، بلکہ یہ بھی سکھایا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ صرف دعوت عمل نہیں دی ہے بلکہ سلیقہ عمل بھی عطا کیا ہے۔ صرف صدقہ دینے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ اس کی تمیز بھی سکھائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کرو، اس کا سلیقہ بھی سکھایا ہے کہ اس طرح مدد کرو کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ لگے۔ جس سلیقے کو ہمارے معصومین نے قدم قدم پہ زندگی کے سلیقے کو اپنی سیرت کے ذریعے بھی پیش کیا ہے اور اپنے ہدایات کے ذریعے بھی پیش کیا ہے۔ قرآن مجید میں مثلا اسی صدقے کے لیے ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ کام تو تم نے کر دیا، تم نے جو دینا تھا دے دیا، تم نے غریب کی مدد کرنا تھی کر دی، لیکن یہ خیال رہے کہ خالی کوئی کام کرنا کافی نہیں ہے، اس کام کا سلیقہ بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ تم نے دیا لیکن اگر وہیں پر اس کو کہا کہ دیکھو ہم تمہاری اتنی مدد کرتے ہیں، تم نے جتایا، تو جیسے ہی تم نے کسی اچھے کام کو کر کے کسی پہ جتایا، وہیں سے تمہارا صدقہ باطل ہو گیا۔ یہ میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ من عربی میں کہتے ہیں احسان کو، اور اذیٰ اذیت ہے۔ دو طریقے آدمی اپناتا ہے، یا تو کچھ ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے باپ ایسے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، مگر دیکھو اب ہم تمہارے ساتھ یہ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو یہ تو اذیت ہو گئی۔ اور کچھ نہیں تو کم سے کم احسان ہی جتا دیتے ہیں، جس سے ہم آسانی سے چوکنا نہیں چاہتے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اصل عمل سے جڑی نہیں ہیں، سلیقہ عمل سے جڑی ہیں۔ مذہب نے ہمیں صرف، میں نے کہا نا کہ عمل نہیں سکھایا، سلیقہ عمل سکھایا ہے۔ کھانا کھانا ہی نہیں بتایا کہ کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، یہ بھی بتایا کیسے کھاؤ۔ ہبڑ دبڑ کر کے کھاؤ، دوسروں کے سامنے سے اچک اچک کے اٹھا کے کھاؤ، پیالے سے اپنی پلیٹ کو اس طرح خالی کرو کہ جیسے زندگی کا آخری کھانا کھا رہے ہو۔ اتنی جلد بازی کرو کہ ایسا لگے کہ کربلا جانے کی زیارت کا جہاز چھوٹا جا رہا ہے، جلدی سے کھاؤ۔ سلیقہ عمل بھی سکھایا ہے، اس سلیقے کو ہم بہت جگہوں پہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں عمل سکھایا ہے مومن سے مصافحہ کرنا، تو سلیقہ عمل یہ بھی سکھایا ہے کہ دوسرے کو دھکا دے کے مصافحہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں عمل سکھایا ہے کہ مجلس میں آؤ، تو پھر یہ بھی سکھایا ہے کہ دوسرے کی چپلوں کو کچل اور روند کے یہ کار خیر کرنے نہیں آ سکتے، ورنہ تم آؤ گے نیکی کرنے اور گلے میں نیکی کا ہار تو ہوگا نہیں، کسی گناہ کا پھندا ڈال کے واپس چلے جاؤ گے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ اسی موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پڑھی ہے۔ ہم میں کار خیر کا جذبہ الحمدللہ ہے اور ہمیشہ سے تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج سے 50 سال پہلے سربراہ تحریک دیداری مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کی تحریک دیداری سے پہلے جتنا ہمیں سکھایا گیا اتنا کر رہے تھے۔ ہمیں بس مجلس ماتم عزاداری، محفل شب بیداری سکھائی گئی تھی، وہ کر رہے تھے۔ ہمیں نماز، زکوٰۃ، خمس نہیں سکھایا گیا تھا، ہم نہیں کر رہے تھے۔ غلام عسکری آئے، انہوں نے تحریک چلائی، انہوں نے سکھایا، اب ہمارے اندر وہ عمل بھی آ گیا ہے۔ اور خطیب اعظم تابسارہ فرماتے تھے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے، اور یہ سچائی ہے۔ ہم اکثر بے عملی کی شکایت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری بے عملی کے پیچھے ہماری بے خبری ہے، یا ایک لفظ اگرچہ اردو میں بنتا تو نہیں مگر زبردستی بنا رہا ہوں، یا ہماری بے خبری ہے یا ہماری بد خبری ہے۔ یعنی یا تو ہم جانتے ہی نہیں یا ہمیں غلط سمجھا دیا گیا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو بہت سے ایسے جنہیں پتہ ہی نہیں حساب کتاب کیا، منکر نکیر کیا، برزخ کیا، قیامت کیا، اور یا پھر ایسے جنہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ تم تو علی والے، تمہارا منکر نکیر کیا بگاڑیں گے۔ ایسے اشعار سننے کو ملتے ہی ہیں کہ جیسے ہی کوئی آئے گا ایک نعرہ ہم لگائیں گے ایسا کہ تگڑا کہ منکر نکیر
قبر چھوڑ کے بھگدڑ نکل لیں گے، کٹونا کی شرط پہ نہیں دکھائی دے گا. یہ سب سکھایا جا رہا ہمیں. میں اس کے لیے کیا کہوں، بے خبری تو نہیں کہہ سکتا اسے. کوئی لفظ اہل ادب تشریف فرما ہے، میں ان بزرگوار سے انہی طرح کے مجالس میں کہیں 2-4 منٹ کے لیے ٹکرایا ہوں. آج ان کا ایڈریس بھی لوں گا، پتہ بھی لوں گا، اور یہ آگے ستانا بھی شروع کروں گا انشاءاللہ. صاحبان ذوق کی مجھے جو سجو رہتی ہے، اس لیے کہ ہم سال بھر کوئی نہ کوئی ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں جس میں دین بھی چاہیے، علم بھی چاہیے، ادب بھی چاہیے. آج ہماری محفلیں ان تینوں چیزوں سے دھیرے دھیرے خالی ہوتی جا رہی ہیں. ہماری محفلوں میں علم بھی نہیں دکھائی دیتا، عقیدوں سے براہ راست ٹکراتے ہوئے اشعار سنائی دیتے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے دینیات تنزیل المکاتب بھی نہیں پڑھی، ورنہ آخرت کا اس طرح مذاق نہ اڑاتے. میں بات آتی ہے تو کہنے سے رکتا نہیں ہوں. یہاں پر ماشاءاللہ خطبہ بھی تشریف فرما ہے، ذاکرین بھی تشریف فرما ہے، شعراء بھی تشریف فرما ہے. دونوں سے گزارش کر رہا ہوں، جس میں بھی شامل قرار دیتا ہوں اپنے آپ کو. شاعر تو بالکل ذرہ برابر نہیں ہوں. ہمارے ماموں مولانا غلام صلی اللہ مقامہ کے ایک بہت ہی جلال پور والے سب جانتے ہیں، بہت ہی عزیز دوست تھے شیخ محمد حیدر صاحب. اپنے بزرگوں سے لطائف سنے ہوں گے. تو وہ ہمارے جیسوں کو کہتے تھے شاعر یک مصرع، ایک مصرے کے بعد دوسرا مصرع کبھی نہیں کہہ پائے. تو شاعر میں نہیں ہوں، لیکن ذاکرین کی فہرست میں اپنے کو شامل کرتا ہوں، اس لیے کہ ذاکر وہ ہے جو آئے تو بھلائے نہیں، یاد دلائے. اللہ کو بھولنے والی باتیں کرے تو وہ ذاکر نہیں ہے، آخرت کو بھلا دینے والی باتیں کرے تو ذاکر نہیں. ذاکر وہی ہے کہ جو منبر پہ آئے تو اللہ کی یاد دلائے، نبی کی یاد دلائے، برزخ کی یاد دلائے، حساب و کتاب کی یاد دلائے، عذاب و ثواب کی یاد دلائے. یاد دلانے والا ذاکر ہوتا ہے، بھلا دینے والا ذاکر نہیں ہوتا. تو یہ دو قسمیں ہیں، ایک شاعر اور ایک خطیب، دونوں دراصل ذاکر ہیں. ہمارے درمیان ایک بلا وجہ کی تقسیم ہو گئی کہ یہ عالم ہے، یہ ذاکر ہے. عالم اور ذاکر دو قسمیں بنانا ہی ہماری بہت بڑی غلطی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ذاکر کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. تو میرے عزیزو، کیا یہ صحیح سمجھا ہم نے؟ وہی جو بھی میں کہہ رہا تھا کہ بے خبر ہے یا بد خبر ہے، جس کو چاہے منبر پہ بٹھا دے، بطور شاعر یا بطور خطیب. کیا ہمارے اختیار میں ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے اس جہاں بیت الخلا جانے تک کے آداب سکھائے گئے ہیں، وہاں منبر پہ آنے کے لیے کچھ نہیں بتایا گیا؟ جسے چاہو لے آؤ، جو چاہے بولے، یا کچھ اس کا بھی نظام اس نے بنایا ہو؟ اگر بنایا ہے تو پھر وہ کیا ہے، اور اگر ہے تو ہم اسی طرح متوجہ کیوں نہیں ہے؟ نظام کیا بنایا وہ سن لیجئے. مصلی پہ کس کو کھڑا کرتے ہیں آپ کا سب بچہ واقف ہے کہ امام جماعت وہی ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہو، پہلی شرط، صاحب ایمان ہو. جو صاحب ایمان نہیں ہے اس کو ہم مصلی پہ اپنے آگے نہیں کھڑا کر سکتے. وہ الگ مسائل ہے کہ اگر کہیں کوئی جماعت قائم ہے، اور میں صراحت سے بات کرتا ہوں اور اپنے دین کا مزاج اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو ہم تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے آج ہم کرنٹ مار کے لوگوں کو بھگا رہے ہیں اپنے فرش اعضاء سے. ائمہ نے ہمیں اس کا الٹا سکھایا تھا. بالکل ائمہ کا حکم یہ ہے کہ جو تمہارے برادران اہل سنت ہیں وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، ان کے ہاں موت ہو جائے تو ان کی تعزیت میں جاؤ، ان سے ملنا جلنا رکھو. یہ نفرت پھیلانے والے کام ہے یا محبتیں بڑھانے والے کام ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان کی جماعت قائم ہے تو اس عالم اہل سنت، یا عالم نہیں، ان کے عالم کی شرط نہیں، برادران اہل سنت کے ہاں عالم کی شرط نہیں، عادل کی شرط بھی نہیں ہے. کسی بھی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. فرمایا کہ ان کی جماعت میں شرکت کرو،
اور سنیے چوکیے گا، روایات ہیں کہ ان کی جماعت میں شرکت کا ثواب جو ان کے امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھو گے اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب تمہیں ملنے والا ہے جیسے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ آپ بعد میں بگڑیں گے بھی، مگر مجھ سے سن لیجئے، رسول اللہ کا ہدف کیا تھا؟ توڑنا کہ جوڑنا؟ انسانوں کو لڑانا ہے کہ انسانوں کو ملانا؟ انسانوں کو ملانے آئے تھے، مسلمان کی بات نہیں ہے، انسانوں کو ملانے آئے تھے، آدمی کو انسان بنانے آئے تھے، تو ان کا کام توڑنا نہیں تھا، جوڑنا تھا۔ تو اگر ہدف رسالت انسان کو سدھار کے جوڑنا ہے تو جب تم وہ کام کرو گے جس سے رسالت کا کام انجام ہوگا، جوڑنے کا کام، تو تمہیں وہی اجر مل جائے گا جو رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ تو مذہب ہم سے توڑنے کے لیے اجازت نہیں دیتا، جوڑنے کو دیتا۔ آج ہماری محافل، ہماری مجالس، ہمارے بزرگوں نے جوڑنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کی تھی۔ یہ تبرک کوئی مذہب کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے کہ مجلس میں تبرک بانٹا جائے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے، اور عصر ائمہ میں مجالس میں تبرک بٹتا بھی نہیں تھا۔ یہ کار خیر ہے کہ نام حسین پر آئے تو ان کو کچھ دیا جائے، پانی، کھانا، کھجور، ایک حکم مطلق ہے کہ کسی بھی پیاسے کو پانی پلانے کا بے حساب ثواب ہے، کسی بھی کھانے کے ضرورت مند کو کھانا کھلانے کا بے حساب ثواب ہے، یا ضرورت مند نہ بھی ہو برادر مومن ہے تو اس کو کھلانے کا ثواب ہے، اس لیے کہ محبت پیدا کرتی ہیں چیزیں۔ ہر وہ کام جو انسان کو انسان سے قریب لاتا ہے، مذہب اسے، اللہ اسے اپنی عبادت بنا لیتا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں اگر، تو میرے آپ کے ہاتھ ملانے سے اللہ کی عبادت کا کیا رشتہ ہے کوئی رشتہ؟ آپ سے ہاتھ میں ملاؤں گا تو قربت میرے دل میں آپ کے لیے، محبت آپ کے دل میں میرے لیے پیدا ہوگی۔ اللہ کہتا ہے تم ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ، خالی تمہارے دل کینے سے صاف ہو، تو جتنی دیر تم ہاتھ ملائے رکھو گے تمہارے وجود سے گناہ ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے پتجھڑ میں سوکھی پتیاں ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی درختوں سے۔ کام میرا، عبادت اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو انسان سے قریب لا رہی ہے چیز۔ میں نے اپنے بچے کو پیار کیا محبت سے، اللہ کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بچے کے دل میں میرے لیے اور محبت بڑھ رہی ہے۔ تو قریب انسان کو انسان سے لاؤ تو اللہ اسے اپنی عبادت بنا لیتا ہے، اور دور کرے تو ناپسندیدہ بھی۔ چھوٹے چھوٹے احکام پہ ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ مسجدوں اب تو خیر دھول نہیں جمی رہتی، مگر پہلے دھول جمی رہتی تھی۔ اب سجدے میں گئے، دھول جمی، ہم نے ایک پھونک ماری، مکروہ ہے یہ۔ جماعت میں، مسجد میں سجدے کی جگہ کو پھونکنا مکروہ ہے۔ اس لیے جب میں پھو ماروں گا تو جو آپ دائیں بائیں میرے سجدہ کر رہے ہیں، آپ تک وہ جو پھو کی دھول آئے گی، آپ جھجکیں گے، ذرا سے ہٹیں گے ضرور۔ اتنی سی دوری بھی اللہ کو پسند نہیں مومن سے مومن۔ کچا لہسن، کچی پیاز کھا کے آنا مکروہ، یعنی منہ سے بھپکے مارتے ہوئے مسجد میں نہ آؤ، مسواک کر کے برش کر کے آؤ، یعنی بدبو لے کے نہ آؤ۔ اگر میں میرے منہ سے پائریا کی بدبو آ رہی ہے، وہ برش کیے بغیر چلا آیا تو آپ قریب ہوں گے۔ ایک مرتبہ جو بولوں گا، ایک بھپکا ماروں گا تو آپ ایک بار لرز کے جھجکیں گے۔ اللہ مومن کو مومن سے اتنی دور بھی ہونا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو انسان کو انسان سے قریب لینے کے لیے آئے تھے۔ تو ہمارے یہاں جو نظام امامت جماعت ہے، امام جماعت کا مومن ہونا شرط ہے۔ پھر امام جماعت نماز کے اتنے مسائل سے واقف ہو کہ جس کے لیے وہ نماز صحیح پڑھ لے، اور نماز میں اگر کوئی بھول چوک ہونے لگے تو اس کی تدبیر بھی کر لے، یہ نہیں کہ توڑ کے پھر سے شروع کر دی۔ اس کی اجازت مذہب نہیں دیتا۔ اتنا علم ہو اس کے پاس، جن میں خاص کر کے شکیات نماز ہے، اسے اتنا علم بھی ہو۔ تو پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اتنا علم جس علم کے ذریعے اس کام کو ٹھیک سے کرے جس کام کو کرنے کے لیے ہم نے اسے یہاں مصلی پہ کھڑا کیا ہے، وہ ہے نماز۔ بس اتنا کافی ہے کیا؟ ایک تیسری شرط بھی ہے کہ ہر مومن اور عالم کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، وہ صاحب ایمان اور وہ صاحب علم جس میں عدالت بھی ہو، خوف خدا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر میری نماز گڑبڑ ہو جائے، امام کی نماز گڑبڑ ہو، میں عادل سمجھ کے کھڑا ہوں، بعد میں پتہ چلے کہ تو عادل نہیں تھا، میں اسے
اہل علم سمجھ کے کھڑا ہوں، مجھے پتہ چلے کہ تو نماز غلط پڑھ رہا تھا، تو کیا بگڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ ایک میری نماز بگڑے گی، بس وہ بھی نہیں ہے حکم ایسا، بعد میں غلطیاں سامنے آنے سے نماز نہیں جاتی، لیکن زیادہ سے زیادہ میری ایک نماز جائے گی۔ مصلی پہ اگر آدمی جب صحیح کھڑا نہیں ہوا تو ایک نماز جائے گی میری، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں جائے گا۔ نماز جائے گی زیادہ سے زیادہ، اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا، میرے کار خیر پہ اثر نہیں پڑے گا۔ آپ توجہ دیں، کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ تو جماعت پڑھانے کے لیے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ مومن ہو، عالم ہو، عادل بھی ہو، اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ ہے شرط امام جماعت کی۔ کیا ممبر کو اللہ نے بغیر قانون کے چھوڑ دیا ہے؟ مجھے ایک جگہ شریعت میں ممبر مصلی سے جڑا ملا، جمعے کے دن ظہر کی 2 رکعتیں، 4 رکعتیں نہیں، جمعے کی 2 رکعتیں اور اس سے پہلے 2 خطبے۔ ہم نے کہا کہ جو ہمارے مولوی صاحب ہیں بڑے سیدھے سادے ہیں، یہ بول نہیں پاتے، خطبہ ہم دلا دیں۔ فلاں خطیب جو آج مجلس پڑھنے آئے ہوائی جہاز سے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، اس لیے کہ دہیاور والے نخرے بہت برداشت کرتے ہیں، اسی خطیب کو اونچا سمجھتے ہیں جو نخریلا ہو، اور غلام عسکری کی طرح ڈنڈا پکڑ کے بس کا کندھے پہ بیگ ڈال کے چلا ہے تو کہہ رہے تو چھوٹکوا ہے، جو ہوائی جہاز سے آنے کی شرط لگائے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے اور ہدیہ بھی 10,000 ملے تو اٹھا کے پھینک دے کہ تمہیں اوقات نہیں تو بلایا کیوں؟ یہ حقائق ہیں الگ الگ جگہوں کے۔ آپ کی نگاہ میں وہ بڑا خطیب ہے، مگر بڑا خطیب وہ نہیں ہے جو آئے تو زیادہ نخرے کرے۔ بڑا خطیب وہ ہے جو خود سادگی علوی کا مالک ہو اور قوم کو علی کی سیرت یاد دلائے، معاویہ کی سیرت نہ یاد دلائے۔ رہوں گا یہاں، کھاؤں گا یہ اور آؤں گا ایسے ہی شاعر اور ایسے ہی خطیب آج کل ہماری پوری ملت پہ چھائے۔ دہیاور والے مجھے معاف کریں گے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ ماشاءاللہ وہاں صاحبان حیثیت دل کھول کے خرچ کرنے والے ہیں، مگر اللہ ان کی بے خبری کو دور کرے۔ بعمل ہے، ذرا بے خبر سے ہے، جس کو پسند کیا اس کو بلا لیا۔ دیکھیں یہ کہ اللہ کس کو پسند کر رہا۔ خیر تو ہم نے کہا کہ یہ مولوی صاحب اچھا بولتے، خطبہ ان سے دلا دے، اور یہ مولوی صاحب بڑے متقی پرہیزگار، نماز ان سے پڑھوا دیں، ہو پائے گا جمعے میں؟ کہا نہیں، جمعے میں، اب توجہ دیں، جمعے میں ممبر پر وہی آئے گا جو مصلی پہ کھڑے ہونے لائق ہو۔ مصلی پہ کھڑے ہونے لائق وہ ہے جو ایمان کے بعد عادل بھی ہو اور عالم بھی ہو، یعنی جو کام کرنے آیا اسے ٹھیک سے کر سکے۔ تو ممبر پہ بھی وہی بیٹھ سکتا ہے جو مصلی میں کھڑے لانے لائق ہو۔ اسے عالم ہونا چاہیے اتنا کہ اب جو کام کرنے آیا اسے صحیح کرے، غلط عقائد بیان نہ کرے، غلط تاریخ نہ پڑھے، گڑھ کے مصائب نہ پڑھے، عادل ہو تاکہ گڑھے ہوئے مصائب سے رونے کی کوشش نہ کرے۔ تو ممبر پر بھی آنے کی شرط وہی ہے جو مصلی پہ کھڑے ہونے کی شرط ہے، اور وہ شرط ہے عالم ہونا اور عادل ہونا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کیا دہیاور والے سب ناراض ہو گئے؟ کوئی صلوات نہیں بھیجے گا؟ تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ ہم ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہمارے درمیان نہیں ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جس سے اس کو ثواب پہنچے۔ اب جو یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کرنے میں صرف عمل ہمیں نہیں سکھایا ہے، مذہب نے سلیقہ عمل بھی سکھایا ہے۔ اس وقت جو ہم سے 2 کمیاں ہیں ہمارے بیچ، بلکہ 3 ہیں، تینوں ہیں۔ کہیں کہیں ہمیں جتنے عقائد سے واقفیت ہونا چاہیے اس میں ہم کمزور ہیں۔ یہ جو علول جلول اشعار اور خطبے پیش کیے جاتے ہیں، جھوٹی روایتیں گڑگڑ بھیجی جاتی ہیں اور پھر ہم غلو کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے اصلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توحید ٹھیک سے نہیں پڑھی۔
خالی دعوے داری کر رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے بڑے مضبوط ہیں۔ اگر آپ کی توحید ہی کمزور ہے تو توحید ہی تو جڑ ہے نبوت و امامت اور قیامت کی۔ کہاں سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو سکتا ہے جب توحید مضبوط نہیں ہے؟ اور توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ خالقیت، رازقیت، ربوبیت، عبادت، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور ہماری توحید مسلسل مشکوک کی جا رہی ہے۔ جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو عمل تو خود بخود کمزور ہو ہی جاتا ہے۔ عقیدے کی مضبوطی کے بغیر عمل نہیں آ سکتا۔ ہماری چلیے ایک بے خبری، عقائد سے ہماری بے خبری کی مثال آ گئی ذہن میں، قومی مثال ہے، وہ بھی سن لیں۔ ہم اپنے بہت دعوے دار ہیں، بڑے عقیدے کے بڑے مضبوط ہیں، ہمارے درمیان ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، تقابلی بحث، بڑا مزاج بن گیا ہے، ان کا مقابلہ ان سے، ان کا مقابلہ ان سے۔ کبھی جناب مریم اور حضرت زہرا کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے، کبھی رسول اللہ حضرت علی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہمارا ایک عجیب و غریب مزاج بن گیا مقابلے بازی کا، ممبر کے لیے مناسب بھی نہیں، وقت بھی مناسب نہیں، مگر یہ ہمارا مزاج معلوم ہے کہاں سے بنا؟ زمینداری کے دور میں جب ہم فاضل بیٹھے رہتے تھے تو بٹیریں لڑاتے تھے، تیتل لڑاتے تھے، مرغے لڑاتے تھے۔ وہ ذوق اب ہم ماد اللہ یہاں آ کے پورا کر رہے ہیں مقابلے کا، ورنہ اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے اس کی وہی ضرورت ہے، وہ اسی جگہ کے لیے ہے اور وہی اس کا شرف ہے۔ ہم آپ ہوتے کون ادھر ادھر کرنے والے؟ مگر ہمارے یہاں بحث ہوتی، مقابلے کی بحث، اسی بحث میں ایک بحث سے نماز اور عزاداری کی، اور اسی میں کہا جاتا ہے کہ عزاداری جو ہے صاحب وہ تو عقیدے کی چیز ہے اور نماز عمل ہے۔ مجلس عقیدہ، عزاداری عقیدہ، نماز عمل، یہی نہیں جانتے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور عمل کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ اس نظریے کا نام ہے جو انسان کے اندر اتنا مضبوط ہو جائے، چاہے دلیلوں کے ذریعے چاہے کسی بھی ذریعے، کہ اسے کھرچ کے ہٹایا نہ جا سکے۔ عقیدہ آس میں گرہ کو کہتے ہیں، جسے مضبوط گرہ ہوتی آسانی سے نہیں کھلتی، ویسے ہی ہے عقیدہ جو مضبوط ہو گیا بدلا، اسے آسانی سے بدلا نہیں جا سکتا۔ عقیدہ صحیح چیز کا بھی ہوتا، عقیدہ غلط چیز کا بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ اس کا بھی ہے، پکا ہے بالکل، جو بت پرست ہے کہ ہمارے بھگوان ہم کو سب کچھ دے رہے ہیں، وہ بھی عقیدہ ہے اس کا۔ اور جو ہم اللہ کی توحید کے قائل، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ عقیدہ نظریہ ہے، عقیدہ سوچ ہے، عقیدہ فکر ہے جو ذہن و دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ اس عقیدے کی بنیاد پر ہم سے جو کام ہوگا وہ اس عقیدے کا نتیجہ ہوگا۔ مثلا ہم نے مانا کہ یہاں بیٹھ کے مجلس ہوگی، اس کا ثواب ان کو ملے گا، یہ ہوا عقیدہ۔ اب اس عقیدے کا عمل کیا ہوا؟ یہ مجلس۔ عقیدہ ہے توحید تو اس عقیدے کا نتیجہ ہے نماز۔ عقیدہ ہے توحید تو اس عقیدے کا نتیجہ ہے سجدہ۔ عقیدہ ہے توحید تو اس عقیدے کے سے نکلا ہوا عمل ہے رکوع و قیام و قنوت و تلاوت قرآن و کار خیر، سب کچھ۔ تو عقیدے سے عمل نکلتا ہے۔ عقیدہ ہاتھوں سے نہیں ہوتا، عقیدہ آنکھوں سے نہیں ہوتا، عقیدہ کانوں سے نہیں انجام پاتا ہے۔ توجہ دیں آپ، عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ دل سے۔ عقیدہ بھی عمل ہے مگر دل کے عمل کا نام ہے، دماغ کے عمل کا نام ہے، اور جو عمل ہے وہ ہاتھ پیروں کا، یہ ہے اصول، وہ ہے فروع۔ تو جو دل کا عمل ہے وہ عقیدہ ہے، جو ہاتھ پیروں کا عمل ہے وہ فروع ہے، عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے۔ میرا عقیدہ ہے توحید تو میرے پیشانی خاک پہ گئی سجدہ کیا، یہ ہے عمل اور فروع دین میں، اس سے نکلا ہے۔ میں چاہتا ہوں بچہ بھی میری بات کو سمجھ لے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ توحید کا نتیجہ نماز، توحید کا نتیجہ روزہ، توحید کا نتیجہ زکوٰۃ خیرات۔ میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم عقیدہ ہے کہ عمل؟ آپ کہہ رہے تھے عقیدے کی بات ہے۔ ماتم عقیدہ ہے؟ اگر عقیدہ ہے تو دل میں یا حسین یا حسین ہونا چاہیے، بس۔
ہاتھ چلا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے. یہ نوحہ عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے. یہ مجلس عقیدہ نہیں، عمل ہے. جیسے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور سجدہ اور رکوع اور قیام عقیدہ توحید کا سے پیدا ہونے والا عمل ہے، ویسے یہ مجلس، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ تبرک، یہ فرش عزا عقیدہ امامت و ولایت سے پیدا ہونے والے عمل کا نام. صاحب یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے، عقیدے سے پیدا ہونے والے عمل کی بات ہے. اسی لیے جو ولایت کا قائل نہیں، جو امامت کا قائل نہیں، اس کے ہاں مجلس بھی نہیں، ماتم بھی نہیں، تبرک بھی نہیں. اس لیے اس کے ہاں وہ عقیدہ ہی نہیں جس سے عمل پیدا ہو. تو ایک غلط فہمی ہمارے درمیان یہ بھی ہے کہ اعمال کو ہم نے عقیدے کی جگہ دے دی اور پھر جھگڑا کھڑا کر دیا. انتہائی قابل قدر ہے یہ فیصلہ جو آج یہاں مجھے دیکھنے کو ملا. 2-3 سال پہلے میں نے 2-3 جگہ اس سلسلے کو شروع کیا تھا. ہماری مجلس کی روش یہ ہو گئی، سلیقہ عمل کی کمی. ہماری مجلس کی روش یہ ہو گئی تھی 40ویں کی کہ 10 بجے 11 بجے پہنچتے اور 12 بجے 12:15 بجے نماز کا وقت ہو جاتا ہے. لوگ اس سے پہلے آ نہیں سکتے. تعلقات کا تقاضا ہے، یہ شعراء آئے ہیں یہ بھی پڑھیں، یہ ذاکرین آئے ہیں یہ بھی پڑھیں. اب جو آئے ہیں انہیں پڑھوانا بھی ہے. اب ہر ایک کو کچل کے جلدی کیجئے. 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ بھی کیا جا رہا. پھر بھی مجلس شروع ہوئی، خطیب بٹھایا گیا نماز کے وقت، اور جو نماز پر بٹھایا گیا ذرا سے کچھ کہہ دیا تو جھگڑا کھڑا کر دیا کہ یہ تو وہابی ہیں. جنگ شروع کرا دی مجلس اور نماز کی. سلیقہ عمل کی کمی ہے عزیزو. یہ مذہب نے ہمیں سلیقہ عمل سکھایا. دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہیں، عجیب عجیب طرح کے فلسفے ہیں. ایک دلیل یہ بھی دی آتی ہے کہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے. سنیے اس کا جواب بھی سن لیجیے. یہ سب وہی بے خبریاں نہیں، بد خبریاں. نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے. سنیے، مذہب نے ہمارے ذمے جتنے کام رکھے ہیں، چاہے واجب ہوں چاہے مستحب ہوں، ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ کہ یہ کرو اور اس وقت کے اندر کرو، اور ایک وہ کہ کرو چاہے جب کرو. تلاوت قرآن میں ثواب ہے، کوئی اس کا وقت معین ہے، جب چاہو تب کرو. صلوات بھیجنے میں ثواب ہے، پیچھے والے قائل ہیں کہ اس کا وقت معین ہے، خالی آگے والے قائل ہیں جب چاہو کرو. جب چاہو کرو. حج جب چاہو کرو نہیں، خاص زمانہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک. روزہ جب چاہو رکھ لو، واجب نہیں. رمضان، نمازیں جو 5 وقت کی ہیں جب چاہو صبح کی پڑھ لو، نہیں طلوع سحر سے طلوع آفتاب تک، ظہر کی، زوال سے لے کے غروب تک. تو وقت 2 طرح کی عبادتیں ہیں، کچھ کا وقت معین ہے اور کچھ کا وقت معین نہیں. جس کا وقت معین نہیں ہے جب پڑھیں کیا ہوگی؟ قضا. زیارت کا کوئی وقت معین ہے؟ ہم جب زیارت کرنے جائیں تو کیا نیت کریں گے؟ زیارت امام حسین پڑھتا ہوں، قضا. جس وقت پڑھے اس وقت ادا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اس کا وقت معین نہیں. دیکھیے ہمیں تو سمجھتا تھا، سنتا تھا کہ بھوکے پیٹ میں آدمی کی عقل زیادہ کام کرتی ہے. مجھے کچھ الٹا لگ رہا ہے. جدید سائنس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شوگر ڈاؤن ہونے پہ عقل سب سے پہلے ماری جاتی ہے. تو اب شوگر تو آپ کو کھلا نہیں سکتا، صلوات کے ذریعے رحمت خدا ضرور نزول کر ہو سکتی ہے. تو 2 طرح کے عمل ہیں، کچھ کا وقت معین ہے کچھ کا وقت معین نہیں ہے. جس کام کا وقت معین نہیں جب کریں وہ کیا ہوگا؟ قضا کے ادا. زیارت جب پڑھیں ادا، صلوات جب پڑھیں ادا، تلاوت جب کریں ادا، صدقہ جب دے ادا. مگر فطرے کا وقت معین ہے. اب اگر اس وقت نہ دے تو قضا. نماز کا وقت معین ہے، نہ کرے تو قضا.
تو ادا قضا وہاں ہوتی ہے جس کا کوئی وقت معین ہو۔ اب سنو دلیل کہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے۔ اللہ نے قضا رکھی کیوں؟ وقت معین کیا نماز کا، میں سوتا رہ گیا نہیں پڑھی، اب اٹھا پریشان ہوں، یا اللہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا اب کیا کروں؟ اس کی رحمت کہتی نہیں، میں نے دروازہ کھلا رکھا ہے، قضا کر لے۔ جوانی اور گزار کی نمازیں پڑھی نہیں، اب پچھتا رہا ہوں، اتنی نمازیں چھوٹ گئیں، کیا کروں؟ کا رحمت ہے، توبہ کر، قضا پڑھ ڈال۔ تو قضا بھی رحمت الہی ہے، جہاں وقت معین ہوگا وہیں قضا آئے گی، اور جہاں وقت معین ہے ہی نہیں، جب بھی عمل خیر ہوگا تو ادا ہوگی۔ ہے ایک بات، اب دوسری بات اور سن لیں تو نتیجے تک پہنچے گا ذہن۔ یہ جو نماز سے مجلس مقابلہ ہے، نماز کا وقت معین ہے، اور ہر نماز کے 3 وقت ہیں، آفتاب کے 5-7 منٹ کے اندر اندر۔ ایک اول وقت جس کا ثواب سب سے زیادہ، اول وقت وہی جو عام لوگ کہیں کہ بھائی اول وقت پڑھ لی، 5-7-8 منٹ، آغا سستانی نے 8 منٹ سے آگے کو اول وقت نہیں مانا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا کون سا وقت ہے نماز کا؟ وقت فضیلت، یعنی یہ ثواب بہت ہے اس میں، وہ ہر نماز کا سائے سے جوڑا اللہ نے۔ مثلا نماز ظہر کا جو لکڑی کھڑی ہے اس کا سایہ جتنا لمبا ہو جائے، جس کا خلاصہ بنتا ہے، مثلا آج کل نماز ظہر جب دن بڑے ہو رہے ہیں تو گھنٹے بھر سے زیادہ وقت فضیلت رہتا ہے، کبھی 40 منٹ رہ جاتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یہ وقت فضیلت ہے۔ جب یہ وقت فضیلت بھی ختم ہو گیا، مثلا ظہر کا وقت فضیلت مثال کے طور پر آج کل 1 گھنٹہ ہے تو 12:15 بجے اگر نماز کا وقت ہے تو 1:15 بجے فضیلت ختم ہو گئی، عصر کی مثلا 2:30 بجے ختم ہو گئی۔ اب 1:15 بجے سے سورج ڈوبنے تک، 2:30 بجے سے سورج ڈوبنے تک جو وقت بچا، یہ کیا ہے؟ نہ یہ اول وقت ہے نہ وقت فضیلت ہے، مگر وقت ہے، اس میں پڑھو تو ادا ہے۔ تو 3 قسمیں ہو گئیں، ایک اول وقت سب سے بڑا ثواب، پھر وقت فضیلت، اور پھر اس کے بعد وہ وقت جو کافی ہے بس کہ پڑھ لی، وہ وقت جو کافی ہے بس کہ پڑھ لی، قضا نہیں ہوئی، گنہگار نہیں ہوئے۔ تو نماز کے تو 3 وقت ہیں، اس لیے کہ اس کا وقت معین ہے، مگر مجلس کے لیے کوئی وقت معین ہے؟ اگر مجلس کا کوئی وقت معین نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے، چاہے صبح 3:30 بجے ہو تب بھی وہی اس کا اول وقت بھی ہے، وہی وقت فضیلت بھی ہے، اور چاہے شام کو 6:30 بجے ہو وہی اول وقت بھی ہے، وہی وقت فضیلت بھی ہے۔ تو پھر ٹکراؤ کیوں؟ سلیقہ ایمانی کا استعمال کرو، جہاں وقت معین ہے اسے وقت معین پہ انجام دے لو، جہاں وقت معین نہیں ہے، گنجائش ہے، اسے انجام دیتے رہو۔ اسی لیے کسی نے بڑا اچھا نعرہ دیا ہے کہ نماز بر وقت، مجلس ہر وقت۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ ہمارے درمیان بحثیں ہیں عجیب و غریب، کہیں ہم بے خبری کا شکار ہیں، کہیں بد خبری کا شکار ہیں، کہیں بے شعوری کا شکار ہیں، کہیں بد سلیقگی کا شکار ہیں، اور اس کے بعد کہیں بے عملی کا شکار ہیں۔ سلیقے سے عمل ہو تو کہاں پہنچاتا ہے، اور بے عملی نہیں، بد سلیقگی سے عمل ہو تو کہاں تک خطرہ ہے۔ بس اصل میں بات اتنی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ خالی کچھ کرنا کافی نہیں ہے، سلیقہ بھی بہت ضروری ہے، جو سلیقہ ہم سے چھنتا جا رہا ہے۔ سلیقہ بھی ضروری، جسے آداب عبادت کہتے ہیں۔ خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ خالی مجلس و محفل کا ڈالنا کافی نہیں ہے، اس کے اندر شعور و سلیقہ دینی ہونا چاہیے، جو ہمارے درمیان گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے عمل اگر سلیقے سے شروع کیا جائے تو کہاں سے کہاں تک کیا کیا لاتا ہے۔ جلدی سے میری سن لیں، کم سے کم ثواب کتنا ہے؟ روز مجلس ہم سنتے ہیں، بتانا پڑے گا آپ کو۔ کوئی بھی عمل اگر ہم نے کیا تو کم سے کم اجر و ثواب کتنا ملتا اللہ کی طرف سے؟ 10 گنا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے قرآن مجید میں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کرو گے
تو 10 گنا اس کا تمہیں اجر و ثواب ملے گا، مگر 10 گنا ہی نہیں ہے، ذرا کوالٹی بڑھی تو 70 گنا، 7,000 گنا، 7 لاکھ گنا۔ اور وہاں بھی آتا ہے کہ جب اجر اتنا دے دیتا ہے کہ گن ہی نہیں سکتے۔ یہی نماز جماعت، اس میں 10 نمازی کھڑے ہو جائیں اگر تو کتنا ثواب ہے؟ ایک امام 9 نمازی کل 10 کھڑے ہو جائیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ اگر سارے درخت قلم بنا دیے جائیں، ساری چھالیں درختوں کی کاغذ بنا دی جائیں، سارے سمندر اور دریا روشنائی بنا دیے جائیں، اور سارے جن و انس مل کے لکھیں تو بھی اس جماعت کے ثواب کا اجر نہیں لکھ پائیں گے۔ تو یہ کوالٹی سے بڑھ رہا ہے نا ثواب۔ یہی 2 رکعت خالی 10 ثواب لے کے آتی ہے، یہی 70 رکعت، یہی 100 رکعت، 100 ثواب، 1000 ثواب، اجر و ثواب تک آتا ہے۔ ہمارا عمل اجر و ثواب لاتا ہے، لامحدود ثواب تک پہنچاتا ہے۔ مگر کبھی کبھی اجر و عمل مومن اتنا اونچا ہوتا ہے کہ مالک کہتا اب یہاں پر خالی اجر اور ثواب کافی نہیں ہے، اب قبولیت عمل اس سے آگے لے جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ساری مثالیں ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خالی غور کرنے کی کمی ہے۔ یہ بتائیے کہ سورہ دہر جن حالات میں نازل ہوا وہاں کیا ہوا تھا؟ روزے کی نذر کی تھی، منت مانی تھی، روزہ رکھ کے افطاری، روز جو کھانے کے لیے ایک روٹی ملی تھی مانگنے والوں کو دے دی، اور مانگنے والوں کو دی تو بھوکے رہ کے اگلے دن کا روزہ رکھا، اور دی اس طرح کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، اللہ نے ان کے دل و دماغ کی ترجمانی کی کہ ہم جو تمہیں یہ جو کچھ دے رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے ہمیں کوئی جزا چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے۔ یہ اہل بیت نے کہا تھوڑی تھا فقراء سے، یہ تو اللہ ان کے دل کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نہ انہیں ہم سے بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ تو جب یہاں پہ آ جائے عمل تو کیا اب یہاں پہ وہی رہے گا؟ اچھا چلیے 1 منٹ اور رکیے۔ علی روز رات بھر نمازوں میں جاگتے، اب پیغمبر نے کہا آج سو جاؤ بستر پہ میرے، ہجرت کرنا ہے مجھے، دشمنوں کی تلواروں میں سونا۔ علی سو گئے، تو علی سو گئے تو اللہ نے اس عمل کو پسند کیا، تو اب پسند کیا تو کیا بس جزا پہ رک گیا؟ نہیں، علی کا عمل پسند آیا تو اس نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ عمل اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اب یہ جزا سے اس کی بھرپائی ہونے والی نہیں، اس کے بدلے میں تو رضا پروردگاری سے ملنا ہے۔ تو کوالٹی بڑھی تو جزا سے رضا تک آ گیا۔ اب آپ تھکی گئے ہیں مگر بات تو پوری کرنا ہی پڑے گی مجھے۔ کوالٹی بڑھی تو جزا سے رضا تک آ گیا۔ اچھا عمل کس کا؟ بندے کا۔ رضا کس کی؟ پروردگار کی۔ نعمتیں کدھر سے؟ اللہ سے۔ تو نعمتوں پر شکریہ کس کا؟ بندے کا۔ مگر دہر میں کیا ہوا؟ روٹی کی بات آ گئی، آپ کو اور بھوک لگ گئی۔ اچھا اس سوکھی روٹی سے تو آپ کا کام بھی چلنے والا نہیں، جو کی روٹی بھلا زمیندار لوگ کھائیں گے۔ اب جو روٹی دی اور اللہ کے لیے دی، توجہ دے، میں بہت قیمتی باتیں بہت ایک جملے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ عمل اونچا اٹھا تو رضا تک آیا، عمل بندے کا، رضا اللہ کی، نعمتیں اللہ کی، شکریہ بندے کا۔ مگر یہاں ایسا عمل کر دیا کہ اللہ کہتا ہے اب شکریہ بندے کا نہیں ہے، ایک تو ہم تمہیں جزا دیں گے، اور پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تم نے وہ اونچی کوالٹی کا عمل انجام دیا ہے کہ اب اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو بندے کا عمل اور اونچا اٹھا تو لائق شکریہ بن گیا۔ مگر اور اس سے آگے بھی تاریخ اعمال کے قبولیت کی تاریخ قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھے تو دکھائی دیتی ہے۔ عمل بندے کا، جزا اللہ کی، عمل بندے کا، رضا اللہ کی، عمل بندے کا، شکریہ اللہ کا۔ آگے بڑھیے، مجلسیں سنتے ہیں، دیکھیں کتنا حاضر دماغ ہیں آپ۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ کیا
اللہ نے تم کو یتیم پا کے پناہ نہیں دی؟ دوسری آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تمہیں ضرورت مند پا کے تمہیں غنی نہیں بنا دیا؟ یہ بتائیے کہ پناہ کس نے دی؟ پناہ دی ابو طالب نے۔ پیسہ کس نے دیا؟ پیسہ دیا خدیجہ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پناہ میں نے دی، پیسہ میں نے دیا۔ اب تک عمل تھا بندے کا جزا خدا کی، عمل بندے کا رضا خدا کی، عمل بندے کا شکریہ خدا کی۔ اب عمل اتنا اونچا اٹھا کہ کہتا یہ تو عمل ہی میرا ہے۔ پناہ دیں ابو طالب، اللہ کہے میں نے پناہ دی۔ ایسے مخلص کے ایمان پہ بحثیں ہو رہی۔ دولت دے خدیجہ، اللہ کہے ہم نے دیا۔ اتنا اونچا عمل، یہ معصومین کا شرف ہے پوری، اور کسی کو نصیب نہیں ہوا ان کے علاوہ، ورنہ اللہ نے پیغمبر سے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی، آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو آپ بولتے ہیں یہ آپ نہیں بولتے ہیں، اللہ ہے، اس کی بات ہے جو آپ بول رہے ہیں۔ غیر معصوم دنیا میں ان دو کے علاوہ مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دے۔ تو ایک کوالٹی تو یہ ہے کہ جزا دلائے، رضا دلائے، شکریہ تک پہنچائے، اللہ اپنا عمل بنا لے، یہ ہے اڑان والی۔ لیکن خدا نہ کرے میں بس جو سنانے آیا تھا، جو ابھی تک آیت کا ترجمہ نہیں کیا میں نے، سورہ کہف کی آیت نمبر 31 ہے، جہاں تک میری یادداشت صحیح ہے انشاءاللہ، کہف کا ہے، یقیناً 31 آیت ہو یا کچھ ادھر ادھر ہو جائے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم آپ کو امت سے کہیے کہ ہم تمہیں بتا نہ دیں کہ تم میں سب سے زیادہ اپنے اعمال کی دنیا میں گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں؟ بے عمل کی بات نہیں ہو رہی، بے دین کی بات نہیں ہو رہی، با عمل کی بات ہو رہی۔ نمازی، روزہ دار، مجلس، ماتم، محفل، صدقہ، خیرات، زیارت، حج، عمرہ سب کر رہا، چندہ سب۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو اپنے اعمال کی دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے وہ کون ہیں؟ میں اس پہ ذرا تشریح سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب وقت نہیں رہ گیا، کم سے کم سرخی تو سن لیں۔ ایک طرف عمل اونچا جائے تو جزا سے شروع ہو، رضا اور شکریہ سے گزرتا ہوا اللہ کا کام بن جائے، اور دوسری طرف گرے تو کہاں گر کے جا سکتا ہے؟ ہماری نماز، ہماری مجلس، ہماری شب بیداری، ہمارا جلوس، سب۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں خبر دیں، باخبر بنائیں کہ تم میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا کون ہے اعمال کی دنیا میں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں جن کی ہر کوشش راستہ بہک گئی۔ ذرا سی اس آیت کا مطلب سن لیں، ہماری ہر عمل خیر کی کوشش کا ہدف کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، نماز مجلس میں جا رہا ہوں، چاہے زبان سے کہیں چاہے نہ کہیں، دماغ میں ہے۔ آپ مجلس میں آئے، آپ نے نیت نہیں کی لفظوں میں، لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ثواب لینا اللہ سے، قربت حاصل کرنا، یہی تو ہے نا۔ قربت اللہ کے بغیر کوئی عمل عبادت نہیں بنتا۔ اب قربت کے ہدف کے بجائے جو راستہ قربت کی طرف لے جاتا ہے، وہ راستہ کاہے کا ہے؟ جو اللہ کی قربت دلائے گا وہ راستہ ہے کہ پہلے تو وہ نماز صحیح ہو، غلط نہ ہو، وہ قصیدہ صحیح ہو، اس میں غلط بیانی نہ ہو، مجلس صحیح ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، غلو نہ ہو، ایک بات، وہ خیرات صحیح، اس میں حرام نہ ملا ہو، دوسرے کا حق نہ ملا ہو۔ میں حاضری دوں حضرت عباس کی، اور ان کے بابا علی کا خمس اس میں باقی ہے۔ تو پہلی بات تو کہ عمل صحیح ہو، نماز میں پڑھو کتنی مگر صحیح تو ہو، پہلی شرط ہے عمل صحیح ہو، دوسری شرط ہے خلوص، تیسری شرط ہے ریاکاری کا نہ ہونا، نام کی اور شہرت کی فکر نہ ہونا۔ جب یہ شرطیں پوری کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق بنے گا۔
اب ہم ساری زندگی اگر قربت کے لیے کر رہے ہیں اور ہٹ گیا راستہ سے کہ ہمیں تو پوسٹر میں اپنا نام چھپوانا ہے، ہمیں تو نیم پلیٹ لگوانا ہے، ہمیں تو واہ واہ لینا ہے، تو ساری زندگی کوششیں بھی ہوتی رہیں اور ساری زندگی کوششیں ضائع بھی ہوتی رہیں۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی خطابت کا سارا زور اپنا لوہا بنوانے کے لیے تھا، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں تھا، جن کی شاعری کی ساری طاقت اپنی تعریف کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، جن کی ساری خیرات واہ واہ کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی، جن کا سارا کار خیر لوگوں کی تعریفوں کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، جن کا حاجی بننا گیندے کے پھول پہننے کے لیے تھا، حاجی صاحب زندہ باد کے لیے تھا، خانہ کعبہ کے طواف کر کے گناہوں کی مغفرت کے لیے نہیں تھا، جن کی زیارتیں سیلفی کھینچنے کے لیے تھی، بی بی زہرا کو پرسہ دینے کے لیے نہیں تھی، وہ سب سوچے۔ چاروں طرف سلیقہ عمل کی کمی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، منزل تھی قربت خدا، اس سے ہٹ گئے تو گئی کوششیں سب بیکار ہو جائیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کیے چلے جا رہے ہیں، ہم نے اتنی نماز پڑھی، اتنا روزہ رکھا، اتنی خیرات کی، مگر سب اللہ کی طرف سے ہٹی ہوئی چیز۔ میں نے تھوڑی سی خوش سی بات آپ سے کر لی، لیکن آپ کے چہرے بھی مرجھائے سے ہو گئے، مگر آپ کے ذہن بس اتنا سے محفوظ کر لیں کہ خالی نیکی کرنا کافی نہیں ہے، اس نیکی کا ہدف بھی ہونا چاہیے اللہ کی رضا کا حصول، قربت پروردگار۔ اگر یہ ہدف بنا کے نیکی کریں گے تو یہ کوششیں بیکار نہیں جائیں گی۔ وقت ختم ہو گیا، میں پمفلیٹ لے کے آیا تھا ادارے کے، اسکیم آپ کے سامنے، مولانا نے مختصر سا اس کا تذکرہ کر دیا، میں واجب ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم نے دو مسائل قوم کے ایک ساتھ محسوس کیے، ایک وہ ان کی دین سے بے خبری کہ دینی تعلیم ضروری ہے بچے کے لیے تاکہ وہ انجینئر بنے تو بالوں میں نہ ملائے، چوری نہ کرے، ڈاکٹر بنے تو کڈنی نہ چورائے، منبر پہ آئے تو بے ایمانی کی باتیں نہ کرے، شاعری بھی کرے تو دینداری کی شاعری کرے، بے ایمان انسان نہ بنے، اس لیے اسے مکتب کی دینی تعلیم دی جائے، چاہے وہ آگے سیاست میں جائے، چاہے تجارت میں جائے، چاہے صحافت میں جائے، رہے اچھا انسان اور اچھا دیندار۔ یہ ہدف تھا مولانا غلام حسین نے اسی لیے اس کو شروع کیا۔ مکاتب کی تعداد ضرور بڑھی، بچوں کی تعداد بھی ضرور بڑھی، لیکن ہم مسلسل اس بات کو دیکھتے رہے کہ بستی میں 100 بچے ہیں، مکتب میں 20 آتے ہیں۔ 3 کروڑ کی اگر آبادی ہماری ہے اس وقت ہندوستان میں تو 50 لاکھ تو بچے ہوں گے کم سے کم، تو اگر ہم 50,000 بچوں کو جیسا تیسا پڑھا رہے ہیں تو کون سا بڑا کام کر رہا اللہ؟ یہ تو ہم سب خوش ہیں، قدردانی ہے آپ کی، لیکن میرے عزیزوں 50 لاکھ میں 50,000 اگر پڑھ رہے ہیں تو کون سا بڑا کام ہوا ہے؟ تو فکر تھی، پریشان کہ آخر سارے بچوں تک دین کیسے پہنچے۔ سورہ تحریم میں جو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اسی بچاؤ کے لیے غلام عسکری نے مکتب کھولے تاکہ دین سکھا کے جہنم سے بچا لیا جائے۔ تو ان کو کیسے بچائیں؟ ایک مسئلہ یہ بچے جو مکتب نہیں آتے انہیں کیسے لائیں، اور اب جو آتے تھے وہ بھی گھٹ رہے ہیں اس لیے کہ اسکول آنا جانا وقت لیتا ہے، واپس آتے ہیں ہوم ورک ہے، پھر اس کا ٹیوشن ہے یا کوچنگ ہے، وقت نہیں مکتب آنے کا، کیا کریں کہ مکتب کی تعلیم ان تک پہنچے؟ ایک بات۔ دوسرا جائزہ جو کچھ دوسرے دانشوروں سے ملاقات کے بعد محسوس تھا لیکن کھل کے سامنے آیا کہ ہماری قوم کے جوان تعلیم کی دنیا میں ان فیلڈز میں نہیں ہیں جو بہترین فیلڈ ہیں علمی دنیا کی۔ ہم میں سے بہت کم ہیں جو کسی اچھی کوالٹی سے انجینئر بنے، اچھے کالج میں ایڈمیشن پائیں۔ بی ٹیک ٹہل رہے ہیں بہت، مگر سڑے سے کالج کا کاغذ لیے ٹہل رہے ہیں۔ میڈیکل میں کمزور، ایڈمنسٹریشن میں تقریباً 0۔ وجہ کیا ہے؟ کمپٹیشنز کے لائق نہیں تیار ہو رہے۔ ہم کیوں تیار نہیں ہو رہے؟ اس کا تجزیہ کیا گیا، سامنے یہ بات آئی کہ KG سے لے کے 8 تک اسکول میں بچے کو زیادہ نمبر دے کے ماں باپ کو خوش رکھا جاتا ہے، اور وہ بچے مین سبجیکٹ میں کمزور ہوتے ہیں، انگلش میں، میتھس میں، سائنس میں کمزور ہوتے ہیں،
ہم خوش کہ ہمارے بچے نے 80 نمبر پائے، 90 پائے، مگر جیسے ہی 10th میں ICSE CBSE یا ہائی اسکول UP بورڈ میں آتا ہے ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور پھر ڈاؤن ہوتا چلا جاتا، پھر وہی BA CA BCom CCom کر کے ٹہلتا ہے۔ تو جو بچپن کی کمزوری ہے وہ آگے اس کو ترقی سے روک دیتی ہے، لہذا اسکول کی تعلیم کی بھی محنت کی ضرورت ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ بچے جو ہوم ورک پاتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوم ورک کرانے والے ماں باپ 90% نہیں ہیں، یا صلاحیت نہیں ہے یا دلچسپی اور وقت نہیں ہے۔ ہم ٹیوشن پہ بھیج دیں اگر پیسہ ہے، کوچنگ کرانے پیسہ، ورنہ بچہ محروم رہ جاتا ہے۔ ادارے نے، ہم نے مجلس انتظام میں کئی سال اس پہ بحث کر کے ایک حل، اس کا کئی حل ہیں الحمدللہ، ایک اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ہم بستی بستی مکتب کی طرح کوچنگ قائم کریں، اور اس کا ہم نے نام امامیہ اسٹڈی سینٹر رکھا ہے، اس لیے کہ صرف کوچنگ پہ نہیں رکیں، کچھ اور منصوبے ہیں جو ابھی آپ سے نہیں بتانا، اس لیے کہ ہم کرتے پہلے ہیں، بتاتے بعد میں ہیں۔ ہم نے وہ کام شروع کر دیا جو آپ سے بتا رہے ہیں۔ کوچنگ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اسکول سے ہوم ورک لے کے آئے گا، وہ یہاں کرائیں گے، جن سبجیکٹ میں کمزور ہے وہ یہاں پڑھائیں گے، اور بچہ جاتا ہے اسکول، ماں باپ فکر مند ہے اسکول کے لیے، لہذا امید ہے کہ کوچنگ میں آنے کا ریشیو بڑھ جائے گا، اور جب اس اسکول کی تعلیم مضبوط کرنے کے لیے بچہ آئے گا تو وہیں ہم اسے دین کی تعلیم بھی کمپیکٹ بنا کے مکتب کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی چھت کے نیچے غلام عسکری کا منصوبہ یہی تھا پہلے کہ اسکول اور مکتب قائم کرو، مگر اسکول کے لیے بہت بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی جو نہ کر سکے، اور اب اسکول کھولنے کی ضرورت ہمیں ادارے کو نہیں، ہر جگہ اسکول کھلے ہوئے ہیں، ہم اس اسٹینڈرڈ کے اسکول نہیں چلا سکتے کہ ہر بچے کو وہاں دوسرے اسکولوں سے کھینچ لائیں، مگر ہر بچے کو ہوم ورک کرنا ہے، ہر بچے کو ٹیوشن چاہیے یا کوچنگ چاہیے، لہذا انشاءاللہ امامیہ اسٹڈی سینٹر کے نام سے انشاءاللہ اس کام کو ہم شروع کر چکے ہیں، اور جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں آپ سے دعوت ہے کہ آپ اپنی بستی میں اس اسٹڈی سینٹر کو شروع کریں، سسٹم وہی ہوگا، ویسی گاؤں کی مجلس عام مجلس انتظام بنے گی، اور ویسے ہی آپ بھی خرچہ دیں گے، ہم بھی خرچہ دیں گے۔ ہم فی الحال ہر ٹیچر پر 1500 روپیہ دیں گے، اگر آپ کے 15-20 بچے ایک ہی ٹیچر کافی ہوگا، زیادہ بچے دوسرا ٹیچر رکھنا پڑے گا، صورت نظام بنا ہوا ہے، جب آپ درخواست بھیجیں گے تو سب آئے گا۔ آپ اپنی بستی میں امامیہ اسٹڈی سینٹر شروع کریں تاکہ بچے اسکول کی تعلیم میں بھی آگے ہو جائیں اور دین کی تعلیم میں بھی آگے ہو جائیں۔ اس ملک میں اب جینا ہے تو بغیر تعلیم میں سب سے آگے آئے ہم جی نہیں سکتے ہیں۔ جلوس نکالنا، نعرے بازی کرنا، پوسٹر چھاپنا وقتی حل ہے، مستقل حل کرنا ہے تو ہم سب کو مل کے لگ جانا چاہیے کہ ابتدائی تعلیم مضبوط کر دی جائے۔ جب ہائی اسکول تک بچہ آ جاتا ہے تو پھر خود اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ مقابلے کے امتحان میں بھی کھڑا ہوتا ہے اور IAS کے امتحان میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ابھی تک عام طور پر شہروں میں یہ یونیورسٹی اور وہ کالج جیسے فیشن کی چیزیں کھولی گئیں، مگر وہ مہم نہیں چلائی گئی کہ نیچے سے KG سے بچے کو اٹھا کے مضبوط بنا کے لاؤ۔ وقت نہیں اس سے زیادہ بات کرنے کا، آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ اپنی بستیوں میں قیام کریں، اس چیز کا درخواست بھیجیں، ہم انسپیکٹر بھیجیں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ اپنے علاقے کے ٹیچرز کو ڈھونڈیں، ہم سلیکشن کریں گے، ہماری کمیٹیز بنائی ہم نے جو یا ویڈیو کالنگ کے ذریعے سلیکشن کر لیں گی یا دوسرے ذریعوں سے۔ ایک دوسری اسکیم جو ہم نے شروع کر دی 13 رجب کو، آپ سے جلدی سے بتا دیں کہ بچے کے پاس مکتب جانے کا وقت نہیں ہے، جو وقت ہم نے رکھا بچے کا وقت خالی نہیں، یہاں جہاں ہم نے مکتب رکھا وہاں تک بچہ پہنچ نہیں پاتا۔ اب ضرورت ان دونوں کی انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ ہم نے آن لائن امامیہ مکتب شروع کر دیا، اس کا نام رکھا ہے ای مکتب۔ آن لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی موبائل ہے، اسمارٹ موبائل جو ہر گھر میں ہے، تو ہمارا ٹیچر چاہے لکھنؤ بٹھائیں چاہے کہیں دنیا میں بٹھائیں، آپ کے بچے کو آپ کے گھر میں پڑھائے گا۔ کس طرح؟ ہم نے سلاٹس بنائے انڈیا کے لیے۔ دیکھیے اسکول ٹائمنگ کے وقت بچے کے پاس وقت نہیں ہے، مثلا صبح 7-8 بجے بچہ نکلا یا 6 بجے نکل گیا، کوئی 2 بجے آیا، 3 بجے، 4 بجے، تو ہم نے سلاٹس بنائے کہ مثلا پہلا سلاٹ صبح 6 سے 8، دوسرا 8 سے 10، اس کے بعد شام کو پہلا سلاٹ 3 سے 5، 5 سے 7، 7 سے 9، 9 سے 11۔ یہ مکتب کی ٹائمنگ ہے۔ آن لائن رجسٹریشن ہوگا، آپ جس ٹائمنگ کو پسند کریں گے اس میں آپ کے بچے کو ایڈمیشن مل جائے گا، اور 20 بچوں کا ایک مکتب
ایک بچہ دہیاور کا بیٹھا ہے، ایک بچہ کٹونا کا ہے، ایک کلکتے کا ہے، ایک بمبئی کا ہے، ٹائم سب کا ایک ہے، الگ الگ گھروں میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ غلام عسکری نے ایک کام کیا تھا، اسی کو بڑھایا گیا ہے۔ غلام عسکری سے پہلے لکھنؤ میں مدرسہ، جونپور میں مدرسہ، میرٹھ میں مدرسہ، بنارس میں مدرسہ، پڑھنا ہے تو وہاں جاؤ، طالب علم کو وہاں جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا اب ہم مدرسہ تمہارے گھر پہنچائیں گے، انہوں نے گاؤں تک پہنچایا تھا۔ اس وقت گاؤں میں آیا، سب آنے لگے۔ اب گاؤں میں بھی مدرسے تک سب نہیں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تنظیم اس گاؤں کے مدرسے کو آپ کے گھر میں پہنچا رہا ہے، آپ کے بچے کی میز میں پہنچا رہا ہے، آپ کے بچے کے موبائل تک پہنچا رہا ہے۔ کھیل کے میدان میں کھیلتے کھیلتے رک کے پڑھ لے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹی وی روک کے پڑھ لے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ دو اسکیمیں جس میں عام کے تعاون کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ عملی تعاون یہ کہ آپ اس میں شامل کریں۔ ہم یہاں پہ فارم لے کے آئے ہیں رجسٹریشن کے لیے بھی، آپ ہمیں رجسٹر کرائیں اپنے بچوں کو، جو مکتب نہیں جا سکتے ان کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور یہ سب کام ہوا سے نہیں ہوتے، نہ آسمان سے خزانہ آتا ہے، نہ ایران عراق ہمیں پیسے دے رہا ہے۔ یہ قوم کی غلط فہمی ہے کہ باہر سے پیسہ تنظیم کو آ رہا ہے۔ 3,52,50,000 ہمارا خرچ ہے، جس سے مہینوں پہ بانٹیے تو 30 لاکھ روپے مہینہ، اور دن پہ بانٹیے تو 1 لاکھ روپے روز خرچ ہے تنظیم کا۔ اور صرف ہمارا فارن اکاؤنٹ میں 40 سے 50 لاکھ فارن سے آتے ہیں، اور وہ بھی ایران عراق سے نہیں، وہ بھی کویت سے نہیں، وہ آتے ہیں یہی ہندوستانی جو امریکہ بس گئے، افریقہ بس گئے، سنگاپور بس گئے، آسٹریلیا بس گئے، وہ بھیجتے ہیں۔ باقی آپ دے رہے ہیں، آپ خود اپنے کو نہیں پہچانتے۔ ارے بڑا پیسہ باہر سے آ رہا، باہر سے نہیں آ رہا، آپ دے رہے ہیں۔ آپ کی 3 کروڑ آبادی میں قطرہ قطرہ کر کے یہ سمندر جمع ہوتا۔ ابھی 2-3 بار ہم لوگ وہاں پہنچے کہ جہاں ہمارا ہاتھ بالکل خالی تھا، اپیل کی، گھر گھر آپ کے دروازے ہمارے انسپکٹر آئے اور آپ نے بھرپور مدد کی۔ 2 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا، اس وقت بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہمارے اخراجات 48 لاکھ روپئے اس سال ہماری آمدنی کم ہوئی ہے۔ 31 مارچ تک جو خرچ ہو جانا ہے 3 کروڑ 52 لاکھ، اس میں ابھی 48 لاکھ روپئے ہماری اس سال کی آمدنی میں 25 فروری کو ہم پیچھے تھے۔ اب اس وقت کیا پوزیشن میں نہیں کہہ سکتا، 25 فروری کے حساب میں ہم 48 لاکھ پیچھے تھے، اور اگلا بجٹ یہ 2 بڑے کام ہم بڑھا رہے ہیں، اس لیے اب 4 کروڑ سے اوپر چلا جائے گا، یعنی 1,10,000 روپئے روز کا خرچہ ہوگا جو آپ سے پورا ہوگا۔ ابھی مولانا نے بات کی، آپ 2 طریقے ہیں، ایک رقم شرید ہے جس سے کام چلتا ہے، سہم امام، زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، نذورات۔ دوسرے آپ اپنی جیب سے دیں، ممبرشپ اختیار کریں، 100 روپے سالانہ، 200 روپے سالانہ دائمی ممبر۔ ایک بہترین ذریعہ ایصال ثواب ہے، وہی سلیقہ۔ ہم نے جتنے کار خیر کیے، قرآن پڑھوایا، قرآن پڑھا گیا، ثواب ختم، نماز پڑھوائی، نماز پڑھی گئی، ثواب ختم۔ لیکن اگر آپ نے مکتب میں دے دیا تو یہاں قرآن پڑھنا سیکھا، اس سے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، ثواب جاریہ ہے۔ لہذا اگر آپ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم، آپ نے کسی بچے کو پڑھا دیا، اس نے روزی کمائی، ثواب آیا، گھر چلایا، ثواب آیا، تو ثواب ہی ثواب ہے۔ لہذا سلیقہ ایصال ثواب بھی یہی ہے کہ ہم کچھ پیسہ وہاں لگائیں کہ جہاں کار خیر کا سلسلہ جاری رہے۔ آپ کے مکتب کو ضرورت ہے، وہاں ضرور دیں۔ ہم تو اپنے اجازے سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ مکتب کی ضرورت پہلی پوری کریں۔ اب ہم گزارش کرنے لگے ہیں کہ مکتب کی ضرورت پوری کر کے پھر اپنے ادارے کو بھیجیں۔ آپ ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو ہم کس سے کہیں گے؟ 1 لاکھ روپیہ روز کا خرچہ ہے، آپ ادارے کا خیال رکھیں، مقامی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ میرے عزیزو، یہ سب ہم آپ مل کے یہ مہم کیوں چلائے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہمارے وقت کا امام ہے وہ ظلم و ستم کی وجہ سے پردہ غیب میں ہے، اور پردہ غیب میں رہ کے اس دین کی حفاظت کر رہا ہے جس دین کی بقا کے لیے کربلا واقع ہوئی، جہاں دین کو بچانے کے لیے کربلا والوں نے اللہ سے ملی سب نعمتوں کو لٹا دیا۔ میں نے ماسٹر صاحب مرحوم سے میرا بہت طولانی مدت کا ساتھ تو نہیں رہا، لیکن جب سے رشتہ قائم ہوا ان سے بہرحال اتنا ملے، بہت کم اتنے اچھے لوگ دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں نے ان کی موت کی خبر سنتے ہی کہا تھا کہ ایک اچھا انسان دنیا سے اٹھ گیا، اور واقعاً جو نماز پڑھنے میت کی کھڑے ہوتے ہیں تو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا جو ہم کہتے ہیں،
کہیں کہیں کوئی ایسا ملتا ہے کہ جہاں واقعہ صدق دل سے آدمی کہتا ہے کہ اس کی کسی بھلائی کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں. جیسے ابھی شہید سلیمانی کی نماز پڑھاتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے ان شہداء کے لیے سب کے لیے گریہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروردگار ان سے خیر کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا. ماسٹر صاحب مرحوم بھی میری نگاہ میں کم سے کم انہی شخصیتوں میں تھے جتنا میں نے ان کو دیکھا، ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. خوش اخلاقی، انکساری، خاموش طبعی، خاموشی سے کار خیر کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، جتنا میں نے پایا مومن کی صفات پائے. اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو عالی کرے. اور کربلا کے شہداء نے جو شرف حاصل کیا ہے اس شرف تک ہمارے ہر جانے والے کو پہنچا دے مالک. کربلا والوں نے اللہ سے جو ملا تھا وہ قربان کیا دین بچانے کے لیے. جان، پیسہ، عزت و وقار، اولاد سب قربان کر دیا. کاہے کے لیے؟ دین بچانے کے لیے. جان کیسے دی؟ سوکھے لبوں پہ خنجر چل رہا تھا تب بھی لبوں پہ ذکر خدا تھا، پیشانی سجدے میں تھی. مال کیسے دیا؟ چادریں سر سے چھن گئیں مگر دین کی بقا کے لیے بھی گوارا کر لیا. اولاد کیسے دی؟ گود کے پالے جو خود مقتل تک جانے کے لائق نہ تھے انہیں گود میں لے کے مقتل تک پہنچا دیا. مگر ان سب سے مشکل کام تھی وقار کی قربانی. میں اکثر مصائب میں یہیں پہ آ جاتا ہوں. کربلا کی قربانیوں میں قدم قدم پہ شدید ترین قربانی دکھائی دیتی ہے. اپنے بچوں کو قربان کرنا کوئی کھیل نہیں ہے. خود سجا کے بھیجنا. وہب کی ماں، بیٹا ہاتھ کٹا کے لہو میں ڈوبا آتا، اماں اب تو خوش ہو گئی. کہا نہیں، جب تک جان نہیں دے کر راضی نہیں ہو. سر کاٹ کے ظالموں نے پھینک دیا، خون سے پاک کیا، چوما، صاف کر کے واپس پھینک دیا. جسے راہ خدا میں دیتے پھر واپس نہیں لیتے. ایسی مائیں نہیں دیکھنے کو ملتی. مگر کربلا والوں کے ہاں آج زینبیہ کی حفاظت کے لیے شام میں، چاہے کربلا اور نجف کی حفاظت کے لیے نہ جانے کتنے گمنام شہید ہیں جن کی مائیں وہب کی طرح قربانیاں دے دے کے خوش ہیں. ابھی میں نے دیکھا کہ کسی شہید کی شہادت کی خبر ہے، جنازہ آیا تو اس کی ماں نے شاید اسی کا اسلحہ رہا ہوگا، اس کا پسٹل یا رائفل لے کے فائر کیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آج میں اتنی خوش ہوں کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا. مگر ان سب کے لیے سب سے دشوار چیز ہے وقار کی قربانی، عزت کی قربانی. جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب عصر عاشور خیمے جل گئے، بیویاں دوڑ دوڑ کے نکل رہی ہیں، سروں سے چادریں چھن گئی ہیں، ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے ظالم نگاہوں سے خود کو بچا رہی ہیں. آخری خیمے میں سب جمع. امام وقت بستر پر غش میں، پھوپھی نے بازو ہلایا، بیٹا آنکھیں کھولو، تمہارا باپ شہید ہو گیا، تم امام وقت ہو. ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی، خیمے جل گئے. اب دو راہیں ہیں، یا زندہ جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے ان ظالموں کے نرغے میں نکلے. زینب کو اس سوال کہہ رہا تھا، ان کے لیے زندہ جل کے مر جانا آسان تھا مگر ظالموں کے نرغے میں نکلنا مشکل تھا. مگر دیکھیے آپ کتنی عظیم قربانی ہے کہ پھوپھی اماں جان بچا کے بابا کا پیغام پہنچانا ہے. زینب نکلی، چلو بیویوں خیموں سے باہر نکلو. میں نے خطیب اعظم طاہر سراج سے ایک جملہ سنا کہ تاریخ نے جملے تو نہیں لکھے مگر کربلا کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے ساری بیویاں خیموں سے نکل گئیں، ایک ننھی سی بچی زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے. زینب کہہ رہی سکینہ اٹھو، خیمے سے باہر چلو. سکینہ کہہ رہی پھوپھی اماں کیسے چلوں، سر پہ چادر نہیں ہے. کہا بیٹی دیکھو نگاہ ڈالو، تمہارے پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں. زینب لٹے قافلے کو لے کے خیمے سے نکل آئی، وقار کی قربانی دے دی، ننگے سر نکالنا گوارا کر لیا. مگر ایک حسین کی امانت ہے جو خیمے میں رہ گئی ہے. وہ کون سی امانت ہے؟ ارے ایک مرتبہ راوی کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی جلتے خیمے کے قریب آتی ہے اور آگ کی شدت سے پیچھے ہٹ جاتی. قریب آیا، کیا چھوٹا؟ کہا کچھ نہیں، سر چھن گیا. کہا پھر جلتے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا میرے بھیا کی نشانی بستر پہ غش کے عالم میں ہے. ایک بار چادر سمیٹی، یا علی کہہ کے جلتے خیموں میں قدم رکھا. بیٹے کے بے ہوش جسم کو کلیجے سے لگا کے نکال کے لا کے جلتی ریت پہ لٹایا. شاید کربلا کا رک کر کے آواز دی ہو، بھیا اکبر کو تم نے اٹھایا تھا،
تو بھڑکتی ہوئی آگ نہیں تھی، بچوں کا سہارا لے لیا. یہ لو تمہاری بہن تمہاری امانت کو نکال کے لے آئی، یہ لو بھیا تمہاری بہن نے تمہاری امانت کی حفاظت کر لی. شاید کربلا کے میدان سے آواز آئی، او بہن تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے دین کی بقا کے لیے یہ قربانیاں دے دی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پروردگار ہماری اس مجلس سے، ان ساری عبادتوں سے جو بھی ہمیں اجر و ثواب ملا معبود، ہم اسے اپنے ہادیوں کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید اجر و ثواب حاصل ہو اسے مرحوم ابن حسن صاحب کی روح تک پہنچا دے. پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں شعور دینداری عنایت فرما، ہمیں دین کے واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا دے. ہم میں جو تنگ دست ہیں ان کو وسعت رزق عنایت فرما، ہم سب کو روزیوں میں وسعت کے ساتھ برکت عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما. جن گھروں میں بیٹیوں کی عمر ہو گئی شادی کے، ان کے لیے مناسب اور دیندار رشتے عنایت فرما. پروردگار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو بیماریوں کا شکار انہیں شفا عنایت فرما. یہ انسانوں کی لائی ہوئی بلا جو اتنی پھیلی نہیں، اتنا ڈرایا جا رہا ہے معبود، مگر اس سے جو بھی وہم اور خوف اور دہشت طاری ہے اس سے ہماری اس قوم کو نجات دے، اور اس کے خطروں سے بھی ہمیں محفوظ فرما. بالخصوص ایران میں دشمنوں کی ترکیبوں سے جو اس بیماری نے شدت اختیار کی معبود، اس ملک کی حفاظت فرما. جہاں بھی انسانیت ستائی جا رہی ہے ان مظلوموں کی حفاظت فرما. جہاں ظالم فرعون بن کے انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن رہے ہیں ان ظالموں کو تباہ کر دے. معبود پرچم اسلام کو سربلندی دے، پرچم کفر کو سرنگوں کر دے. عصر غیبت میں دین کے خدمت گزاروں کی حفاظت فرما. وقار تشیع، محافظ تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور رہبر انقلاب اسلامی دونوں کی عزت اور وقار اور صحت اور تندرستی اور زندگی کی حفاظت فرما. ان کے انصار و اعوان میں اضافہ فرما. پروردگار زمانے کے مولا کو ہم سے راضی فرما. ہمیں ان کے